عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کا مدنی چینل کا پروگرام عبادت کی خوبیاں لیے ایک بار پھر ہم حاضر ہیں۔ اس پروگرام عبادت کی خوبیاں میں 3 سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ اذکار نماز، دوسرا سیگمنٹ مختصر قرآنی سورت، اور تیسرا سیگمنٹ دعا یاد کیجئے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے صبح اور شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، جس نے مجھ پر صبح اور شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور میرے پیارے پیارے بزرگ اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم پروگرام عبادت کی خوبیاں میں اس وقت حاضر ہیں۔ عبادت کے متعلق سنتے ہیں کہ عبادت کیا ہے۔ الاستیعاب یہ کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 166 کی روایت ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ عبادت و ریاضت کے نور سے اپنے اوقات کو روشن کیا کرتے تھے۔ دن میں روزہ رکھتے اور رات بھر عبادت کیا کرتے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی، پھر بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، اس کے لیے جنت الفردوس میں 70 درجات ہیں۔ ہر 2 درجوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے کہ جتنا ایک سدھایا ہوا تیز رفتار عمدہ نسل کا گھوڑا 70 سال تک دوڑتا رہے، اتنا اس کا فاصلہ ہوگا۔ جو درجے ہیں ان کا اتنا فاصلہ ہوگا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، جس نے ظہر کی نماز با جماعت پڑھی، اس کے لیے جنت عدن میں 50 درجے ہیں۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا سدایا ہوا تیز رفتار گھوڑا عمدہ نسل کا 50 سال میں طے کرتا ہے۔ اور جس نے عصر کی نماز با جماعت پڑھی، اس کے لیے اولاد اسماعیل میں سے 8 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ جو بیت اللہ کو دیکھ بھال کرنے والے ہیں۔ اور جس نے مغرب کی نماز با جماعت پڑھی، اس کے لیے حج مبرور اور مقبول عمرے کا ثواب ہوگا۔ اور پھر مزید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی، اس کے لیے لیلۃ القدر میں قیام یعنی عبادت کرنے کے برابر ثواب ہوگا۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو عبادت کرنے کی ترغیبات دلایا کرتے تھے۔ ہم غلامان مصطفیٰ کو بھی چاہیے کہ اپنے اوقات کو عبادت میں گزاریں۔
کیسے گزاریں، عبادت اچھے طریقے سے کریں، سیکھ کر کریں، اچھے انداز میں کریں، جس طرح ہمارا رب راضی ہو جائے ویسے ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور میرے بزرگ اسلامی بھائیوں، ہم حاضر ہیں عبادت کی خوبیاں پروگرام۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ اس کے 3 سیگمنٹ ہوتے ہیں، اور پہلے سیگمنٹ میں آج ہم انشاءاللہ نماز جنازہ کے اذکار کی دہرائی کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اور دوسرے سیگمنٹ میں مختصر سورت پارہ 30 سورت الفجر کی آخری 4 آیات کی دہرائی کریں گے، اور انشاءاللہ آج کے تیسرے سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہم ایک دعا یاد کریں گے جس کا نام ہے کہ سونے سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا یاد کروائی جائے گی اور اس کی دہرائی ہوگی۔ آئیے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ یہ آج ہم نماز جنازہ کے اذکار کی دہرائی کریں گے اور مکمل نماز جنازہ کی دہرائی کریں گے۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیرات ہوتی ہیں اور قیام ہوتا ہے، اور یہ دونوں رکن فرض ہیں، یعنی 4 تکبیرات کہنا اور قیام کرنا یہ نماز جنازہ میں فرض ہے، اور 3 سنت مؤکدہ ہیں، جیسے ثنا پڑھنا، درود شریف پڑھنا اور میت کی دعا پڑھنا۔ تو یہ 3 سنت مؤکدہ۔ آج ہم انشاءاللہ اپنے عبادت کی خوبیاں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہم نماز جنازہ کی دہرائی کریں گے۔ سب سے پہلے نیت باندھنے کے بعد اللہ اکبر پہلی تکبیر کہی جاتی، پھر اس کے بعد ہاتھ باندھے جاتے ہیں ناف کے نیچے، پھر ثنا پڑھی جاتی۔ جو ثنا پڑھی جاتی، نماز کے اندر جو ثنا ہوتی وہی ثنا ہے، لیکن نماز جنازہ میں جو ثنا پڑھیں گے اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہوگا۔ آئیے میں آپ کو پہلے سناتا ہوں، پھر آپ بھی میرے ساتھ مل کر دہرائیں گے، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ دہرائی میں شامل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ یہ ثنا ہم نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں اگر کوئی میت ہو جاتی ہے اس کے نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو یہ نماز جنازہ میں ابتدا پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ پھر میں سناتا ہوں، پھر آپ میرے ساتھ مل کر دہرائی کیجئے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ ہاں، اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہوگا، وجل ثناؤک۔ پیارے بزرگ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ کو میں یہ پڑھاؤں گا، آپ مل کر میرے ساتھ دہرائی کیجئے۔ جی، پہلی تکبیر بھی کہنی ہے، نماز جنازہ میں تکبیر بھی کہی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ ایک مرتبہ پھر اس کی دہرائی کر لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد دوسری تکبیر کہی جاتی ہے۔ جب دوسری تکبیر نماز جنازہ میں کہتے ہیں تو اب ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے۔ نماز جنازہ میں جب پہلی تکبیر کہی جاتی ہے اسی وقت تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے، اس کے بعد جو تکبیرات کہی جائیں گی اس میں ہاتھ نہیں اٹھاتے، صرف تکبیرات کہیں گے۔
اب دوسری تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ درود ابراہیم ہم یاد کریں گے اور اس کی دہرائی کریں گے۔ پہلے میں آپ کو سناتا ہوں، پھر آپ بھی میرے ساتھ شامل رہیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس دہرائی میں شامل رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آئیے آپ بھی میرے ساتھ مل کر دہرائی کریں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ پھر اس درود ابراہیم کی دہرائی کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ نماز جنازہ میں جو درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے اس کی دہرائی کی ہے، اور یہ نماز جنازہ میں سنت ہے۔ نماز جنازہ میں پڑھنا کیا ہے؟ ثنا پڑھنا بھی سنت، درود پڑھنا بھی سنت۔ اب تیسری تکبیر کہہ کر اللہ اکبر، اب دعائے میت پڑھی جائے گی۔ پہلے میں اس کو دہراتا ہوں، پھر آپ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی میرے ساتھ اس دہرائی میں شامل ہو جائیں۔ دعا یہ ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ پھر ایک مرتبہ سنیے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ جب دعا مکمل ہو جاتی ہے تو پھر چوتھی تکبیر کہی جاتی ہے۔
لیکن پہلے اس دعا کی آپ بھی دہرائی کریں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ اس دہرائی میں شامل ہو جائیں۔ جی مل کر پڑھیے گا، اللہم اغفر لحینا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام وما توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ پیارے بزرگ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب یہ جیسے دعا ہم نے پڑھی، اس کے بعد چوتھی تکبیر کہی جاتی، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ ہاتھ چھوڑنے کے بعد پھر پہلے سیدھی طرف سلام کہیں گے، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ نماز جنازہ کی چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ کھول دیں گے، پھر سلام کہیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عبادت کی خوبیاں پروگرام میں آج ہم نے پہلے سیگمنٹ میں نماز جنازہ کے اذکار کی دہرائی کی۔ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے الحمدللہ مختلف مقامات پر مدرسۃ المدینہ بالغان لگائے جاتے ہیں۔ کافی سارے اسلامی بھائی الحمدللہ جن کے اندر جذبہ اور ذوق ہوتا ہے وہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کر کے اپنی نماز جنازہ کلمے کی دہرائی کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اور جن کا ذوق اور شوق ہوتا ہے وہ اچھے انداز میں عبادت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم نے پہلے سیگمنٹ میں نماز جنازہ کے اذکار کی دہرائی کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو بھی مشورہ ہے، اگر آپ صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں جانتے تو آپ کو بھی چاہیے کہ دعوت اسلامی کے تحت لگنے والے مدرسۃ المدینہ بالغان میں، آپ کے علاقے کے محلے کی مسجد میں، آپ وہاں کے ذمہ دار سے پوچھیں کہ مدرسۃ المدینہ بالغان کس نماز کے بعد لگتا ہے، اس میں شرکت کیا کریں تو انشاءاللہ اس طرح نماز جنازہ، نماز اور دیگر اذکار وغیرہ یاد کرنے میں آسانی رہے گی۔ آئیے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ جی پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم اپنے عبادت کی خوبیاں کے دوسرے سیگمنٹ میں سورۃ الفجر جو کہ 30ویں پارے میں ہے، اس کی آخری 4 آیات کی دہرائی کریں گے۔ تو یہ انشاءاللہ پہلے میں تلاوت کروں گا، پھر میرے سامنے بزرگ اسلامی بھائی یہ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ اس قرآنی سورت کی آیات کی دہرائی میں ساتھ شامل ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب دہرائی آپ بھی کریں گے اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں گے۔ جی مل کر پڑھیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جی پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ظاہرہ قرآن پاک ہے، اس کو سیکھنا تجوید کے ساتھ ہے تو تھوڑا مشکل، لیکن جب بندہ سیکھ لیتا ہے تو پھر اس کو پڑھنے کا لطف اور مزہ بہت آتا ہے۔ لہٰذا کوشش کیجئے گا ہمت کر کے اس کو قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کی۔ آپ مدرسہ المدینہ بالغان میں کوشش کریں، انشاءاللہ وہاں کے قاری صاحب آپ کو قرآن پاک اچھے انداز میں سکھا دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، عبادت کی خوبیاں پروگرام ہے، اس کا سیگمنٹ ہے تیسرا، دعا یاد کیجئے۔ کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ اور آج ہم اپنے تیسرے سیگمنٹ میں جو دعا یاد کریں گے اس کا نام ہے سونے سے پہلے کی دعا۔ کون سی دعا یاد کریں گے؟ مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی دعا بھی سیکھنے کو ملے گی اور بہت کچھ انشاءاللہ عبادت کی خوبیاں پروگرام کے ذریعے سے سیکھنے کو ملے گا۔ جی پہلے میں یہ دعا سناتا ہوں، پھر آپ بھی سنائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بسمک اموت و احیا۔ جی میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص بزرگ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں، توجہ کریں گے تو رات کو سوتے وقت آپ اگر چاہیں تو اپنے پوتوں پوتیوں کو، اپنے بچوں کو جو ساتھ قریب قریب سو رہے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ دعا دہرا دیں، یاد کروا دیں۔ سوتے وقت کوئی ایک دعا یاد کروانے کا ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ اپنے گھر میں بچوں کو، خاص کر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو پوتے یا پوتیاں ہوتی ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ یہ دعائیں یاد کروائیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ دعا پڑھ کے سونا یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ بھی دہرائیے اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہماری اس دہرائی میں شامل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا۔ جی آج کے عبادت کی خوبیاں پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ میں ہم نے ایک دعا یاد کی، سونے سے پہلے کی دعا، اور جو کہ یہ پڑھ کے سونا سنت بھی ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کوشش کر کے یاد کر کے سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ کے سونا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اب ہم اپنی دہرائی کی طرف چلتے ہیں، جو ہم نے آج پڑھا ہے، جیسے نماز جنازہ کے اذکار ہیں، یا جناب ہم نے قرآنی سورت کی دہرائی کی، یا ہم نے ایک دعا یاد کی سونے سے پہلے کی۔ اس کے انشاءاللہ ہم اپنے بڑھتے ہیں اسلامی بھائیوں کی طرف کہ ان کو کتنی یاد ہوئی ہے، ان سے بھی سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اب عرفان بھائی کی طرف، جو کہ ہمیں نماز جنازہ کے اذکار میں سے ثنا سنائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ جی آئیے بڑھتے ہیں ہم دلبر اتاری بھائی کی طرف، وہ ہمیں جو نماز جنازہ میں درود پڑھتے ہیں وہ سنائیں گے۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دلبر اتاری بھائی نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں سنائی. جی آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ عرفان اتاری بھائی کی طرف، جو کہ ہمیں اذکار جنازہ میں جو دعا پڑھی جاتی دعائے میت انشاءاللہ وہ سنائیں گے. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ماشاء اللہ عرفان بھائی نے ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں سنانے کی کوشش کی. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. جی آگے بڑھتے ہیں عبدالشکور بابا کی طرف، جو کہ ہمیں آج کے عبادت کی خوبیاں پروگرام میں جو ہم نے دعا یاد کی انشاءاللہ وہ دعا سنائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم بسمک اموت و احیا. ماشاء اللہ کیا بات ہے. اللہ پاک آپ کو بھی برکت دے، مزید اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنے کی سعادت عطا فرمائے. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، میرے بزرگ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج عبادت کی خوبیاں پروگرام کے اندر ہم نے 3 سیگمنٹ کے اندر نماز جنازہ کی دہرائی کی. سورۃ الفجر جو کہ 30ویں پارے میں ہے اس کی آخری 4 آیات کی دہرائی کی اور ایک دعا یاد کی جو کہ سونے سے پہلے پڑھی جاتی. الحمدللہ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر اس طرح کی پیاری پیاری باتیں سکھائی جاتی ہیں. آپ سے عرض ہے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ ہر دم وابستہ رہیے، اس کے سنتوں پر اجتماعات میں شرکت کرتے رہیے. ہر ہفتے کو مدنی چینل کے ذریعے براہ راست امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، جو کہ علم دین سیکھنے پر زبردست پروگرام ہے. مدنی مذاکرہ یہ بھی دیکھنے سننے کی نیت فرمائیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھا کریں. آپ یہاں جو موجود ہمارے اسلامی بھائی ہیں، آپ سے بھی عرض ہے کہ دعوت اسلامی کے ان پروگرام میں شامل رہا کریں. انشاءاللہ اس ماحول کی برکت سے بہت کچھ علم دین سیکھنے کو ملے گا. آخر میں یہ بھی مشورہ دوں گا کہ علم دین سیکھنے کا بہترین ایک ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا بھی ہے. آپ بھی جو یہاں موجود بزرگ اسلامی بھائی نیت فرمائیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے اور ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں بھی شرکت کرتے رہیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا